اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، برے مرد، بری گھڑی، بری صحبت، غلط اور نقصان دہ فیصلہ ہونے سے بچائے، شرمندہ ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ میں جب سوچنے پہ آتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں اپنی قسمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوش قسمت بنایا، کتنے پیارا دین ہمیں عطا کیا۔ سب سے پیارا دین اسلام میں ہمیں پیدا کیا۔ سب سے پیارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں، اور وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کے صرف کے لیے رحمت کا باعث نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ آپ کی جس طرف نگاہ جاتی ہے رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں کتنا خیال رکھتے۔ ہمسایوں کے حقوق یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہمسایوں کے ساتھ کو ناجائز تنگ کرتے ہوں۔ اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ گھر بنانے لگیں تو اپنا گھر کو ہمسائے کے گھر سے بلند نہ رکھے تاکہ اسے احساس کمتری نہ ہو۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمسایوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ حقوق کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے اس قسم کا دین ہمارا دین ہے کہ جس کے کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص گھبرایا ہوا آیا کہ میرا بیٹا نہیں مل رہا، میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ تو ان اصحابہ اکرام میں سے ایک اصحابی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو فلاں دور جگہ سے کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو کر بھاگنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کے بلایا کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کا نام جو بھی تھا وہ بتا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، بلکہ کہ تمہاری اس وقت جدائی دیکھنے کے قابل ہے، تم صرف اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کے نام سے پکارنا۔ ہو سکتا ہے تم فرتے جذبات میں میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے کر کے اس کو گلے لگاؤ، چومو، پیار کرو، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی یتیم بچہ ہو، اس کو کوئی اس کا باپ نہ ہو، اس کو پیار کرنے والا کوئی نہ ہو، تو کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ یہاں تک ہمارا دین جو ہے وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کھانا پکاتے وقت اپنے کھانے کی خوشبو جو ہے وہ ساتھ والے گھر میں نہ جائے تو بہتر ہے، ممکن ہے وہاں کھانا نہ پکا ہو اور وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ اور اگر توفیق ہو تو کھانے میں تھوڑا سا پانی ملا لو، اور ایک زیادہ نہیں تو ایک پیالہ شوربے کا ساتھ والے اپنے ہمسایوں کا پہنچا دے، اتنا ہمسایوں کا حق ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ صرف بتائیں ہی نہیں، پڑھیں، بتائیں اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا تو اس پہ مجھے بہت زیادہ اپریسیشن لوگوں نے دی جب میں نے کہا کہ بھئی مجھے اس طرح ایک صحابی جو صرف نماز پڑھتے لیکن ان کو جنت کی بشارت تھی، تو اس کو وہ صحابی
جب تک میں نے وہ سارا کچھ میری ویڈیو میں موجود ہے، تو اس کی جب ریکی کی گئی، گھر میں چیک کیا گیا، تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، صرف نماز پڑھتے اور کہتے تھے کہ جب بھی کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، بس بھئی یہ کام ہے، باقی تو کام میں کوئی کرتا نہیں۔ اور ہاں، پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی ٹی وی چینل پہ آ رہی تھی، قبرستان میانی صاحب کی۔ قبرستان میانی صاحب میں ایک ویڈیو تھی، اس میں ایک لڑکا وہاں کے سپروائزر یا کچھ جو کوئی انچارج ہے اس کا انٹرویو لے رہا تھا کہ بھئی تم نے یہاں سے کوئی خاص بات دیکھی ہے اتنے عرصے سے؟ اس نے بتایا کہ میری 15 سال یہاں نوکری ہو چکی ہے، ان 15 سالوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب یہاں اورنج ٹرین یا میٹرو ٹرین بن رہی تھی تو 40 قبریں جو تھی وہ اس کی زد میں آ رہی تھی، تو ان 40 قبروں پہ اتفاق سے کتبے لگے ہوئے تھے، تو ہم نے بڑی مشکل اور تگدو سے ریکارڈ نکال کر ان 40 لوگوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اب آپ کے لواحقین، ان کی جو بھی جسد خاکی ہے، جو بھی ہڈیاں یا جو کچھ بھی ہے، وہ ان سب کو وہ یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ انکار تو نہیں کر سکتے تھے، تو جب کہتے وہ 40 قبریں ہٹائی گئیں تو ایک قبر ایسی ملی جس کا جب کھدائی کی گئی تو اس بندے کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا، کفن پہ مٹی بھی نہیں پڑی ہوئی تھی۔ اندازہ کریں کہ وہ سلیب ڈال کر اوپر کتنی مٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن مٹی بھی اندر نہیں گئی تھی، کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ شخص انٹرویو کے دوران رو پڑا، کہتا یہ میں چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے پھر اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے تھے کہ یہ اتنی بڑی سعادت کہ ان کا چہرہ بھی مسکراتا ہوا ہے، چہرے پہ سکون بھی ہے، تھوڑی سی داڑھی بھی بڑھی ہوئی ہے اور کفن تک میلا نہیں ہوا، جسم ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں کہا کوئی خاص بات نہیں، وہ نماز پڑھتے تھے۔ ہاں یہ بات ہوتی تھی کہ دودھ دہی کا شاید کاروبار کرتے، تو انہیں پتہ چلتا کسی جگہ پہ جھگڑا ہو گیا ہے تو کام چھوڑ کر جاتے اور صلح کرواتے، اور اگر خاندان میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تو کام سے فارغ ہو کر جاتے اور باقاعدہ وہاں اتنی زیادہ لوگوں کے آگے گڑ گڑاتے، بعض اوقات پاؤں پڑ جاتے لیکن صلح کروا کر اٹھتے، صلح کروا کر اٹھتے۔ کہتے میرے ابو کی یہی کوالٹی تھی کہ وہ لوگوں میں صلح کرواتے تھے، جہاں دل ٹوٹتے تھے وہاں دل جوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ سپروائزر جو تھے ان کی آنکھوں میں جس طرح آنسو تھے اور وہ آنسو پونچھ رہے تھے۔ تو پھر وہی بات سچ ثابت ہوئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں باتیں ہوئی تھیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز سے جنت ملے گی، تو فرمایا گیا تھا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ آج دیکھیں ہم معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں گیپ پیدا کر رہے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑے، ان میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ خدا کے لیے اب بھی ہمیں سنبھل جانا چاہیے، اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ آج کی ویڈیو میں نے کس مقصد کے لیے بنائی، لیکن مقصد میرے آپ کے نیک مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ جو میں نے گزارش کی ہے اس پہ میں خود بھی عمل کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس نیک کام میں حصہ ڈالیں اور لوگوں میں صلح کروائیں۔ وہ دیکھیں ایک زندہ مثال قبرستان میانی صاحب میں کہ اس کے کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور کوالٹی کیا تھی کہ وہ ناراض دلوں کو یا جھگڑا جن لوگوں کا ہو جاتا ان میں صلح کرواتے اور صلح کروا کر اٹھتے، چاہے ان کو لوگوں کے قدموں میں پڑنا پڑ جاتا، وہ صلح کروا کے رہتے۔ ہمارا ایمان، ہمارا جو دین ہے
وہ واقعی کامل دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔